اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی مجلس تھوڑا سا دیر سے شروع ہوئی، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو انشاءاللہ یہ مجلس روزانہ امید ہے کہ انشاءاللہ 5:45 ہم شروع کیا کریں گے اور اس کو 6:15 کے آس پاس ختم کر دیا کریں گے، تاکہ 6:30 اور 6:45 کے درمیان آپ لوگ گھر پہنچ جائیں۔ یہ مجلس جو ہے ہماری، اس کا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر جو ان کی جد و جہد تھی، جو اسٹرگل تھی، اس کو فوکس کرنے کے اوپر رکھا گیا ہے۔ آج کل جس مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے، تو اکثر وہاں لوگ بات کرتے پائے جاتے ہیں کہ آج کل مایوسی پھیلی ہوئی، لوگوں کے اندر مایوسی ہے، لوگ جو ہے وہ اچھا سوچ نہیں رہے۔ جس طرح ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی جس طرح سردیوں کا موسم تھا تو آگے فوگ جمع ہو جاتی ہے، جب فوگ جمع آ جاتی ہے اور آپ اس راستے پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کچھ دیر بعد گاڑی چلانے کا دل نہیں چاہتا۔ اگر وہ آپ کی نظر صاف ہوگی نا، آگے فوگ نہیں ہوگی، راستہ صاف ہوگا، جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے سارے راستے کو، تو آپ کا گاڑی چلانے پر بھی دل کر رہا ہوگا۔ اسی طرح آج کل ہم اپنے حالات جو ہیں اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں ہماری سوچوں کو کند کرنے میں، ہماری سوچ کے اوپر ڈینٹ مارنے میں کچھ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ ڈینٹ ہمارے اندر، ہمارے اوپر یہ پڑا ہے، ہماری سوچوں کے اوپر، کہ ہم آگے سے ہی دیکھ نہیں پا رہے اور اپنا راستہ متعین نہیں کر پا رہے، اپنے راستے کا تعین کر نہیں پا رہے، ہم نے جانا کہاں ہے۔ ہر آدمی اپنا جو مقصد ہے وہ بھول گیا ہے۔ آپ کسی سے پوچھو بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہر آدمی بولے گا پتہ نہیں یہ ہے وہ ہے، عبادت کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، اور دوزخ سے بچنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، لیکن کوئی بھی اپنا مقصد آپ کو کلیئرلی بتا نہیں پائے گا۔ مقصد انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کون ہے اس کو جانیں۔ جب جانیں گے کہ وہ کون ہے تو اس کی عبادت کر پائیں گے۔ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ 17 گاڑیاں جو ہے یہ کسی قافلے میں گزر رہی ہیں، تو آپ جو ہے اپنی گاڑی ہارن بجا کے ان کے درمیان میں نہیں لاتے، کیونکہ وہ 17 گاڑیاں جو ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے، اس سے جو ہے آپ نے ٹکرانا نہیں ہے۔ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، جب یہ سب گاڑیاں ان کی گزر جائیں تو پھر آپ پیچھے ہو کے یا کہیں اور سے نکل جائیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے، معارفت نہیں ہے۔ اللہ کا ہمیں پتا ہو اللہ کون ہے، ہم اس کی عبادت اچھی طرح کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ انسان کو بنانے کا اور انسان کے ہونے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو جان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو اسپرچولیٹی کا نام دیتے ہیں، روحانیت کا نام دیتے ہیں، بعض جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے جو ہے وہ تصوف طریقت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ شریعت سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے گمراہ ہو گئے، ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی کہ بعض لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اسپرچولیٹی ہے، یہ جو مالک حقیقی کی اصلیت کو جاننا ہے، اس کی معرفت کو جاننا ہے، وہ اتنا ضروری ہے کہ وہ ہر دینوی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ اللہ کی پوری معرفت حاصل نہیں کر لیں گے تو آپ کو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، شریعت کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے اندر ایک بہت مشہور تھے، یہ پچھلی صدی کے اندر ایک بزرگ تھے، انہوں نے سلسلہ شروع کیا، وہ
مراقبے کا کہ بھائی وہ کسی شمع کے جو دیا ہوتا ہے اس کے فلیم کے اوپر وہ مراقبہ کراتے تھے، اور ان کی مجلس کے اندر وہ ہندو اور کرسچنز اور جوز اور سارے جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اور ان کا یہ ماننا یہ ہوتا تھا کہ بھائی اسپرچولیٹی جو ہے، خدائے حقیقی کا جو جاننا ہے، وہ ہر شریعت سے نعوذ باللہ کہ وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، انسان جو ہے اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اللہ کو جتنا جانے گا اتنی ہی اس کی عبادت کی طرف لوٹے گا۔ دو الگ چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کو جانے گا تو ہی عبادت کرے گا، نہیں، جب اللہ کی عبادت کرے گا، جیسے ہم جو مسلمان ہیں جن کو کلمہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ملا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں چاہے اس کے اندر ہمارا دل نہ بھی لگتا ہو، وہ عبادت کریں ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو شخص پھر آگے یہ کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کو جان لے، وہ اس کی عبادت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کہتے ہیں نا محبت میں مجبور ہو گیا، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ کہہ رہا نہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ رب حقیقی کو میں نے جان لیا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم ان کو جو جانتے ہیں وہ ان کے محنت کو شاید اتنا نہیں جانتے ہو، لیکن جو انہوں نے پایا اس سے زیادہ جانتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہاں سے شروع کیا، 313 کے لشکر سے 1000 کے لشکر کو شکست دی، پھر جو ہے وہ 600 کے لشکر سے جو ہے 2000 کے لشکر کو شکست دی، کتنی جو ہے وہ ہمارے تک یہ باتیں پہنچتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مقام ہے آسمانوں پر، ان کا مقام ہے فرشتوں کے اندر، ان کا مقام جو ہے وہ اس تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، یہ سب ہمیں باتیں پتہ ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے میں جو جد و جہد لگی ہے اس کو بھی تو ہم جان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک عمر تھی وہ 63 برس تھی، اس کے اندر سے 53 برس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں، اور باقی جو 10 برس ہیں وہ مدینہ منورہ میں گزرے، 63 برس کی عمر میں۔ تو یہ جو 53 برس تھے اس کے اندر نبوت کے بعد 13 سال جو ہے، نبوت کے مبعوث ہونے کے بعد 13 سال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزرے، صرف 10 سال جو ہے مدینہ منورہ میں گزرے، اور ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اچیومنٹ نظر آتی ہے مدینہ منورہ سے، حالانکہ جو ساری محنت تھی وہ ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے، پہنچیں گے۔ تو 3 چیزیں جاننی ضروری ہیں کہ کچھ پانے کے لیے نا محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور کچھ کرنے کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور ارادہ جو ہے اس کے اندر نیت جو ہے وہ صحیح رکھنی پڑتی ہے، وہ صاف نیت کو چھوڑ دیں وہ تو پھر اسلام اور غیر مسلم اور وہ دھوکہ دہی وہ سب ایک طرف کر دیں، لیکن نیت صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، محنت کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ انسان جو ہے اس کو اگر آپ ریسٹرکٹ کر دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو محنت کرنا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیں آج کل جو ہے سزا دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ موت کی سزا نہ دو، جیل میں ڈال دو، ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دو۔ اب ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دو، جیل میں کیا ہوتا ہے؟ جیل کے اندر جو ہے 2 قسم کی سزائیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جو قید با مشقت کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے قید تنہائی۔ جو خطرناک والی ہوتی ہے وہ قید تنہائی ہوتی ہے، قید با مشقت اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ قید تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو بند کر دیتے ہیں، اکیلا کر دیتے ہیں، آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، نہ رسالہ پڑھ سکتے ہیں، نہ میگزین پڑھ سکتے ہیں، نہ نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں، نہ انٹرنیٹ ایکسیس ہے، نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کسی کو آپ دیکھیں گے، آپ کا کھانا جو ہے وہ آپ کو پھینک دیا جائے گا، اور آپ کسی کو سے انٹریکشن ہی نہیں ہے کوئی۔
فقط یہ کہ آپ کوئی چیز کر نہیں سکتے، آپ کوئی محنت نہیں کر سکتے. یہ جو ہوتی ہے یہ سب سے خطرناک قسم کا ٹارچر ہوتا ہے. انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو بنایا ہی کچھ کرنے کے لیے. انسان جو ہے مچلتا ہے، اس کو کچھ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنا ہے. ہم بھی صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ بھائی نکلیں کچھ کام کریں. اٹھتے ہیں کام کرنے کے لیے، پہلے اپنی تیاری کرتے ہیں، کپڑے صحیح پہنے، پھر ناشتہ صحیح کریں، انرجائز کرتے ہیں اپنے آپ کو. بھائی کوئی چائے پیتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یار کافی پیوں گا، کافی از اے اسٹرانگ کپ آف کافی جو ہے وہ مجھے زیادہ انرجائز رکھے گی. یہ چیزیں ہم بلٹ اپ کرتے ہیں اپنے اندر، اور پھر نکلتے ہیں کام کی طرف. پھر کام کر کے اور پھر واپس آتے ہیں تو بعض لوگوں کے منہ جو ہے وہ تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں، بعض کے اچھے ہوتے ہیں. کسی کا ہو گیا ہوتا ہے، کسی کا کام جو ہے نہیں ہوا ہوتا. لیکن محنت کرنے ہر کوئی نکلتا ہے. کوئی ناکام بھی آئے گا نا اگلے دن، محنت کرنے وہ ضرور نکلے گا. تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری، اور محنت کے اندر پہلے ارادہ ضروری. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی جو ہے وہ نیت ایک دے دی ہے، ایک ارادہ دے دیا ہے کہ تمہارے اندر اور کچھ ہو نہ ہو، تم نے میری عبادت کرنی ہے، میرے معرفت حاصل کرنی ہے، میرا تعارف تم نے ضرور حاصل کرنا ہے. اور یہ جب تم جان لو گے تو تمہارے لیے یہاں جینا آسان ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال بالنیات، انما الاعمال یہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس آدمی نے جس چیز کی نیت کی ہوگی اس کو وہی ملے گا. ارادہ میں نے کیا ہے کہ مسجد جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا، اور نیت کیا ہے کہ میں جا کے وہاں پر لوگوں سے مل لوں گا. نیت یہ ہے. نماز تو میں پڑھ سکتا تھا، گھر میں بھی پڑھ سکتا، لیکن میں جا رہا ہوں اب مسجد میں نماز پڑھنے کے، لوگ مجھے دیکھ لیں گے، میں نے اس نیت سے کرتا اور وہ سب ٹوپی اچھی سفید لباس کہ لوگ مجھے دیکھیں گے. تو یہ نیت کے اندر کھوٹ آ گیا. کسی کی مدد کرنی تھی دوست کی، تیسرے دوست جو ہے اس کو بول کے اس کی مدد کی کہ بھائی یہ سب کو معلوم ہو کہ میں نے اس کی مدد کی. نیت میں کھوٹ آ گیا. کام تو ہو گیا وہ، لیکن وہ نیت جو ہے اس کا پھل وہی ملے گا، انسان کو پھل وہی ملے گا جس چیز کی اس نے نیت کی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کے لیے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. تو تین چیزیں یاد رکھیں کہ کچھ کرنے کے لیے محنت ضروری، محنت کے لیے پہلے ارادہ ضروری. ذہن میں ارادہ بنائیں گے، پروسیجر بنائیں گے، اور اس کے بعد نیت جو ہے وہ درست کریں گے. جب یہ تین کام کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی، اور نیت جو ہے پکی ہوگی تو محنت جو ہے وہ رائے دار نہیں جائے گی. وہ کہتے ہیں نا اگر محنت کر کے کچھ کم بھی ملانا تو انسان راضی ہو جاتا ہے اس کے اوپر. اور جس کی نیت جو ہے وہ کھوٹی ہوتی ہے، وہ مقصد حاصل کرنے کے بعد وہ تب بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے آج. تھوڑا سا ہمارا یہ سیشن بھی دیر سے شروع ہوا ہے، کل اس کے اوپر انشاءاللہ بات شروع کریں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سروائیو کیا. صرف سروائیو نہیں کیا بلکہ وہاں پر ایک جو ہے تحریک شروع کی، وہاں پر ایک محنت شروع کی جو اس وقت اور ان لوگوں کے لحاظ سے بالکل مخالفت رکھتی تھی. مثلا مکہ مکرمہ جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ کیسا شہر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے ہمارے اللہ بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو، کچھ اولاد سے مراد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کو نہیں، تو کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ جو مکہ مکرمہ ہے
آپ جب جاتے ہیں نا مکہ مکرمہ، اب تو خیر بہت سارے راستے بن گئے. ایک دفعہ جب مجھے اپنے ہوش و حواس میں خود جانا ہوا پہلی مرتبہ، تو آپ یقین کریں مجھے لگا جیسے یہ جو لے کے جا رہا ہے یہ شاید مجھے اغوا کر رہا ہے. وہ چاروں طرف سے جو ہے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. مکہ مکرمہ جو ہے وہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں، وہ پہاڑ ایسے ہیں کہ وہ پتھر کے پہاڑ ہیں. وہاں مٹی بھی نہیں ہے، وہاں کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی جانور نہیں پلتا، وہاں کوئی پتا بوٹا کچھ بھی نہیں اگتا. وہاں پر جو ہے جب زمزم نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا. جب زمزم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے وہاں پر جاری فرمایا، اس کے بعد بھی وہاں کھیتی نہیں ہوئی کوئی. کھیتی پھر بھی نہیں ہو سکتی. ہاں جو لوگ آتے تھے وہاں اس کو پی لیتے تھے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، انہوں نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہارے جو ہے یہ رزق میں برکت کرے اور تمہیں جو ہے اور سے اور گوشت نصیب ہو. تو مکہ مکرمہ والے جو ہے وہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر پھل فروٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے. جو مکہ کے رہنے والے اصل لوگ ہیں ان کی جو فزیک ہے، ان کی جو بلڈ ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں کیونکہ ہریالی تو تھی ہی نہیں، کچھ اگ تو سکتا نہیں تھا. تو وہ لوگ پتھر کے پہاڑوں کے درمیان رہنے والے لوگ سخت جان ڈیولپ ہوئے. اور سخت جان ڈیولپ ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کھانا پینے کے لیے، کیونکہ باہر سے ان کو جانور لا کے کھانے پڑتے تھے، اندر تو کچھ ہوتا نہیں تھا. آس پاس کے جو پھر وہاں اونٹوں کی انہوں نے وہ گروتھ شروع کی، پھر اونٹوں کا دودھ. چھوٹے موٹے جانور تو وہاں ہوتے نہیں تھے. وہاں کی جو بکری بکرے اور بکریاں ہوتے ہیں وہ پہاڑی ہوتے ہیں. کبھی اس کا گوشت ہضم کر کے دکھائیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. وہ جو جانور جو سخت چیزیں کھا کر جو ان لوگ کی جو پھر گروتھ ہوئی، ایک تو وہ سخت جان تھے، دوسرا اپنے ارادے کے سخت تھے. اپنے ارادے کے سخت. ہمارے علاقے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، پاکستان کے اندر بھی جو لوگ پہاڑوں کی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ بہت سخت جان ہوتے ہیں. ان کو موسم بھی ہم سے زیادہ، ہم سے کم جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. ان کو گرمی بھی کم لگتی ہے، ان کو سردی بھی کم لگتی ہے. وہ سروائیو کرتے ہیں. ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں ہمارا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. شدید موسم ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اسی طرح وہ لوگ جو تھے وہ سخت طبیعت تھے اور سخت جسم کے تھے. وہاں کسی کی حکومت نہیں ہوتی تھی. مکہ مکرمہ جو تھا اس کے اوپر کسی کی حکومت نہیں تھی. ایک ہاتھ میں جو تھا وہ فارس کا کنگڈم تھا، ایک ہاتھ میں تھا وہ رومن کنگڈم تھا. لیکن یہاں بیچ کے اندر کسی کی حکومت نہیں تھی. اتنے سخت جان لوگ تھے. اور ایسی زمین تھی کہ لوگ کہتے تھے اس کو فتح کر کے ہم نے کرنا کیا ہے، یہاں ہوتا کیا ہے. نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ کوئی کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ہے تو اندر سے کوئی منرل نکلتا ہوگا، سونا نکلتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں. اور ایسے سخت جان لوگوں کے اندر پھر جب دین کا بگاڑ پیدا ہوا تو کس حد تک بگڑ گئے. یعنی ایک جگہ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں جب انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، وہاں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں دعا کر رہے ہیں اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس وقت وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. وہ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد جب دین کا بگاڑ پیدا ہوا تو وہ اللہ کو ماننے والے اور وہ انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے لوگ، اور انبیاء علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ صرف اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ خود اپنی مرضی سے خدا بنا لیا کرتے تھے. اپنے پہلے تصور میں ایک خدا بنایا، پھر اس کا وجود بنایا کرتے تھے بتوں کو تراش کے. خود اس بت کو تراش کے اس کو اپنا خدا کہا کرتے تھے نعوذ باللہ، اور اس کی پھر عبادت کیا کرتے تھے. اس کے آگے جھکا کرتے تھے، اس کے آگے جو ہے وہ جانوروں کی بلی دیا کرتے تھے، اس سے اولاد مانگا کرتے تھے، اس سے رزق مانگا کرتے تھے، اس سے خوشحالی مانگا کرتے تھے. یہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے. سینکڑوں بت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر رکھا کرتے تھے کہ جب ہم سجدہ کریں یہ بیت اللہ کو تو نسل ہماری نیت جو ہو
نیت والی بات آ گئی نا، ہماری نیت ہو کہ ہم اس بت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب کا بعد میں وہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ اسلام لے آئے لیکن پھر وہ پردہ جو ہے وہ اسلام نے دیا ان کو۔ وہ کہہ رہے ہیں میں مکہ مکرمہ سے چلا تو راستے کے اندر مجھے یاد آیا کہ بھئی وہ جس بت کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا جو مجسمہ ہے چھوٹا پاکٹ سائز، پاکٹ گاڈ جو ہے وہ تو میں بھول گیا ہوں گھر پہ، اب واپس بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ پیدل کا سفر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں عبادت کیسے کروں اپنے خدا کی؟ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو کھجور تھے ان میں سے گٹھلیاں نکال کے جو ان کا جو وہ ملیدہ سا بن جاتا ہے، اس سے جو ہے اس نے کہا جی میں نے اپنے بت کو تراش لیا، میں نے اپنا خدا بنا لیا، اور پھر اس کی عبادت شروع کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں اب جو ہے جب کچھ سفر آگے چلتا رہا تو وہ بھوک لگی، کیونکہ وہ لوگ تو اسی طرح کرتے تھے، اس زمانے میں کوئی وہ فریزر تو ہوتے نہیں تھے، نہ فروزن فوڈز ہوتی تھی، وہ تو یہ کھجور ہی ساتھ لے کے چلتے تھے، کہیں ساتھ لے کے چلنا ہے تو۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے وہ جو ہے بھوک لگی تو وہ جو خدا بنایا تھا اپنا اس کا ہاتھ توڑا اور کھا لیا، پھر رات کو جو ہے اس کی ٹانگ توڑی اور کھا لی۔ کہتے چلتے چلتے میں نے پورا خدا کھا لیا، بندے نے خدا کو کھا لیا۔ کہہ رہے پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ میں نے کیا کیا، یعنی بندہ جو ہے وہ خدا کو کھا لے، یہ کیسا خدا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ میرا تصور صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، انہوں نے عبادت اسلام قبول کیا۔ یہ ساری باتیں یعنی اتنے مشکل طبیعت لوگ اور اتنے مشکل جگہ پر رہنے والے لوگ، آج بھی آپ جائیں نا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا کے لوگ یقین کریں وہ بولتے ہیں ایسے آرام میں آ گئے۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ یقین کریں چاہے ہوٹل جتنا بھی قریب ہو، طواف جو ہے وہ جتنا چھوٹا مل جائے، لیکن یقین کریں وہ پتھر کی زمین ہے، لیکن وہاں جا کے سختی کا پتہ چلتا ہے۔ یقین کریں جو بھی جائے وہاں دیکھ لے کہ جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہے اور پھر جتنے دن وہ مدینہ منورہ میں رہے، بزرگوں کا ہمارے معمول یہ رہا ہے کہ وہ زیادہ دن جا کے مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، احتیاط کے لیے بھی ہوتا تھا لیکن زیادہ دن مدینہ منورہ میں کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا جو نزول ہوتا ہے نا وہ پہلے خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، جو رحمتیں اور برکات آتی ہیں، ان کا نزول جو ہے پہلے وہ آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ سے پھر وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جس کو جو رزق جانا ہوتا ہے۔ اور روحانیت جو ہے اس کا نزول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے سینہ اطہر کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ تو رزق جس کو مانگنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا اس کے اندر تنگی ہے یا جس کے اندر کچھ آدمی جو چاہے وہ عمرہ کرے، یہ عمرہ اور حج جو ہے یہ برکت کا سبب بنتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے نا انسان، وہ کہتے ہیں نا برسات کے بالکل نیچے پہنچ جاتا ہے جہاں سب کچھ برس رہا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے، لیکن یہ جگہ آسان کوئی ہو نہ، آبادی نہ ہو، تو وہاں پہ انسان کو اپنے امن کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، تو ایک شہر سے دوسری جگہ شہر جانا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی آس پاس کوئی نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے آ کے لوٹ لے۔ تو اس جگہ کو کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے رزق کو لمٹ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو تیرے پر ایمان لائے اور جو یہاں پر لوگ آئے عبادت کرے یہاں پر رہے، ان کے لیے تو رزق کا انتظام کر اور ان کو ہر قسم کے پھلوں کا انتظام ان کے لیے کر دے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، جو مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے ان کو بھی رزق دوں گا۔ امتحان پھر کس طرح ہوگا؟ یہ تو یہی ہوگا کہ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ بھوکا نہیں رہے گا، پھر جنت اور دوزخ کی کس لیے ہے؟ جو مسلمان جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ غریب ہو جائے گا، وہ امیر نہیں رہے گا، سارا رزق جو ہے وہ مسلمانوں کو ملے گا، تو پھر جنت کس بات کی ہے؟ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کے اندر
کہ ایمان والوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلے چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے اور اس کو پریشانی کا وقت نہیں ہے اور اس کے اوپر نشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر سب مسلمان نہیں، ایمان والے کو کہتے ہیں نا، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے حلیے کے اندر ہوتے ہیں کسی کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، دل کے اندر جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے عبادات جو ہے ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی جو ایمان نہیں لائے گا، مگر قلیل پھر گھسیٹوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل عدل اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے، لیکن عدل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق سب کو دے گا، جو اس کی مانے گا اس کو وہ رزق جو ہے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو یہاں تو مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے پھر عذاب بھی ہے دوزخ کا۔ والوں کے لیے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری دین کو، دین اسلام کو، وہاں سے ہی اس کی محنت شروع کی، اور وہاں اس وقت آپ یقین جانیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں اب آگے جا کے ہوتی رہیں گی کہ اگر یہ دین کی محنت جو ہے یہ عیسائیوں کے درمیان ہو جاتی یا یہ یہودیوں کے درمیان ہو جاتی، تو وہ لوگ تو چاہتے بھی تھے، تو یہ دین کی محنت شاید قدرے آسان ہو جاتی، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ رسولوں کو تو مانتے تھے، جو مکہ مکرمہ کے اندر خدا کے ساتھ اور خداؤں کو مانتے ہیں۔ اور پھر قرآن کے اندر جس آگے آئے گا انشاءاللہ وہ واقعہ بھی ذکر کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی تو کہتے تھے یہ نبوت ان کے اوپر کیوں آئی ہے، یہ ہمارے علاقے کے کسی بڑے کے اوپر کیوں نہیں آئی، کہ کسی بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کسی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کسی بات کو، ہر بات کا وہ بہانہ بنا دیا کرتے تھے، بہت بہانے بنایا کرتے تھے۔ تو یہ جو محنت تھی یہ سب سے سخت جگہ پر، پتھر کے شہر میں، پتھر جیسے لوگوں کے اندر، اور وہ لوگ جن کے دل جو تھے وہ پتھر کے تھے، جو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ ابو جہل کے گھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ گئے، خود چل کے گئے، پتھر کے دل ہوتے تھے ان لوگوں کے، بات سنتے نہیں تھے، بات مانتے نہیں تھے، ذہن جو ہے ان کے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ابو جہل جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جانے کے لیے نکلا، تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس نے کیا دعا کی، اے اللہ اگر میں حق پہ ہوں تو مجھے فتح دے، اور اگر میں حق وہ حق پہ ہے تو پھر مجھے فنا کرنا، اور ابو جہل فنا ہو گیا۔ اس نے اگر یہ مانگ لیتا کہ اگر اے اللہ اگر میں ہدایت پہ ہوں تو دوسرے کو بھی ہدایت کر دے، اور اگر وہ ہدایت پہ ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما دے، تو وہ ہدایت لے کے آتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر وہ ہدایت پہ نہیں، وہ میری ہار ہے تو پھر مجھے فنا کر دینا، وہ فنا ہو گیا۔ ایسے سخت دل لوگ تھے، ان سخت دل لوگوں کے درمیان سے ایک کہتے ہیں نا محبت بری محنت شروع کرنا، جس کے اندر کسی کو آپ نے مارنا بھی نہیں ہے، کسی کو جواب بھی نہیں دینا، کسی پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، اور اپنی بات بھی کہنی ہے، اور کہنی بھی کیسے ہے کہ بھائی اس کے دل میں اتر جائے۔ تو انشاءاللہ کل سے یہ جو اس کے جزیات جو ہیں وہ شروع کریں گے، ایک ایک انڈیویجول واقعے کو جو ہے کوشش کریں گے کہ ایک دن میں ایک یا دو واقعات جو ہیں وہ بیان بھی کیے جائیں، ان کے اندر جو محنت ہے وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا جائے، اور اس کا جو پھر ثمرہ نکلتا ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا جو ہے وہ قبول فرمائے۔ سب ظاہر ہے یہاں پر آتے ہیں تو یہاں ایک محنت کر کے آتے ہیں، کوئی پیٹرول خرچ کر کے آتا ہے، کوئی بجلی خرچ کر کے آتا ہے، کوئی ڈیزل خرچ کر کے آتا ہے، کوئی ہائیبریڈ آ جاتا ہے، تو سب یہاں آ رہے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اور رمضان کے اندر یہ سب سے قیمتی وقت ہے، یقین کریں، یہ جو عصر سے مغرب کا وقت ہے رمضان کے اندر، یہ ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے پیچھے رکا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھا لے یا اللہ کا حکم مان لے، تو اس وقت انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور آگے اپنی ہدایات کے مطابق
ہماری زندگی بسر فرمائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔